کئی چیزیں ہیں جس کی آئین، قانون، دین سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے۔ کبھی سائفر لہرا کر، کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں۔ بات یہ ہے، تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے، عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے، اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور میاں حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب، انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا جو آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہمیشہ سے رہا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آج ایک ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کرو، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ اور آج یہ ایک واضح تفریق سامنے آئی ہے۔ حکومت، پارلیمانی نظام کی مضبوطی کون چاہتا ہے اور اس کو کمزور کون کرنا ہے، یہ آج دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے لی تھی، اور یہ ہماری کوئی پاور شیئرنگ نہیں تھی، یہ برڈن شیئرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے، ان اداروں کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے سر پہ جو بیگیج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے، جو 4 سال کی ان کی کارکردگی تھی، جس پہ آج بھی وہ بات نہیں کرتے، جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے، اور نان ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہرا کر، کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری جو ٹرانزیکشن آف پاور تھی اگر وہ آپ دیکھیں 2008 اور 2013 کی، تو انتہائی سموتھلی وہ سارا کچھ ہوا۔ ہمارے مختلف نظریات ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو اور جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کیے، اور اس کا نقصان بھی اٹھایا، خمیازہ بھی بھگتا، اور آج پھر ہم اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اس قوم کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مشاورتی عمل بھی جاری رہے گا اور ہمارا اتحاد بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں ہم اس کے لائحہ عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو قبل از وقت ہوں گی آپ سے شیئر کرنا، لیکن انشاءاللہ ٹائملی ہم آپ ساروں کو اس میں آگاہ رکھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اس میں شاید کچھ ادارے بھی مداخلت نہیں کر سکتے، اور گورنر صاحب بھی اس کے اندر شاید بااختیار نہیں ہے، تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا واحد آپشن عدالت ہی ہے؟ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں جس کی آئین، قانون، دین سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے۔ روایات ہے برطانیہ کی، کوئی ایسا ریٹن آئین بھی نہیں ہے، روایات ہے، ملکہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا بہتر عمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے،
ہم نے کافی نقصان اٹھائے ہیں. کتنی حکومتیں جو ہیں ان کے گلے کاٹے گئے, ان کو ٹائم سے پہلے فارغ کیا گیا. اگر یہی روایت ہم نے جاری رکھی تو پھر ہماری وہ ساری قربانیاں رائے کہاں جائیں گی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی صورتحال یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے اور آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں چودھری پرویز کے خلاف. دیکھیے بات یہ ہے, تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو قانونی آپشن زیر غور آئے ہیں, آبویسلی جب ہم ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ قانونی آپشن موجود ہیں تو اس کی تیاری بیک اینڈ پہ بالکل موجود ہے, اور جب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اعلان کر دیا جائے گا. مگر کوئی بھی ایسی بات میں قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے سیاسی پروسیس کے لیے وہ نقصان دہ ہو, مگر ہماری ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے. دونوں سے سوال ہے کہ اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے اسلامی تنظیم کی جمہوریت کے لیے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سے یہ اختیار واپس لینے جا رہی ہے؟ قانونی تنظیم سے یہ ناپسندیدہ ایکٹ نکالنے جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے. میں نے آپ کو میری عرض سن لینا. یہ چیزیں آئین میں موجود ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے برطانیہ کے اندر کہ ملکہ اسمبلیاں توڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں توڑ. ایک منٹ, نہیں بوجھ نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے, قانون ہے. جب اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میری سن لینا, آئین میں ہے, اگر اس میں کوئی ایسے حالات ملک میں صوبے میں کوئی ایسے حالات ہوں کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یقیناً کریں. آج کون سے ایسے حالات یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہی ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری لے, اسے ٹھیک کرے. آج اگر اکانومی برے حالات میں ہے تو حکومت ذمہ داری لے. فیڈرل میں ہم نے لی ہے نا, ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم نے ہی کرنا ہے نا, یہ آپ نے تو نہیں کرنا, ہماری ذمہ داری ہے. سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جواب ہم نے دینا ہے نا. تو اگر ہم جواب سے بھاگ جائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئی تھی جب آپ کی حکومت فیڈرل میں آپ نے کتنے ساتھ کیا تھا, نہ بجلی کم ہوئی, نہ گیس کم ہوئی, نہ پیٹرول کم ہوا, اور لوگ زیادہ مصیبت کا شکار ہو گئے. اور ابھی ایک ہاکزم اگر رہے گا اس ملک میں تو اس سے زیادہ مالی نقصانات ہو کے لوگوں پر بہت زیادہ پڑے گا. تو اچھا نہیں ہے کہ جلدی اگر 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے تو اس سے کیا جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آ کے اٹھایا ہے. ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ, شرح نمو کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے, عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے, اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ تو جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم ملک کو دی, جنہوں نے موٹر ویز دیے, جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے. آپ ہمارے لگائے ہوئے منصوبے آج مائنس کر دیں, ایک موٹر وے بتا دیں عمران خان نے بنائی ہو. ایک تو بات یہ ہے کہ ملبہ اس کا گرایا ہوا ہے مگر بہتری آ رہی ہے. آگے ہماری سکوک پیمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلاں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح IMF کو لیٹر لکھے گئے تھے. شوکت ترین صاحب نے جو سازش گھڑی تھی جس میں تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کچھ حد تک شامل تھے, تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی, آگے وزیر اعظم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں, ابھی پاکستان کی فلڈ کے مسئلے کو UN میں COP27 میں جس طرح اٹھایا گیا ہے, ادھر کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے جیباں چھپا لو, وہ کڑی چور آ رہا ہے, یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں, فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو. یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے, ایک تو اس کے تحفے چوری کر لیے جاتے تھے, اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں. تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے, اور معیشت کے حالات بھی بہتر ہوں گے,
اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشا، اور پنجاب کی بھی آپ کو بات بتا دوں، کیا وزیر اعلیٰ آئینی اور قانونی طور پہ یہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی، کیا اس کی میجورٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ اس کا جواب ہے نہ۔ تو وزیر اعلیٰ کے پاس مورلی، جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے جب تک وہ اس ہاؤس کا جو ایک اوور آل تھنک، اس ہاؤس کی جو منشا ہے، اس ہاؤس کی جو سینس ہے، اس کو نہیں جانچ لیتا کہ وہ پورا ہاؤس اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ آج پاک فوج کی کمان چینج ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو نیو ایرا جو شروع ہوگا اس سے جمہوریت کی سانس جو ہے وہ بحال ہوگی، کیونکہ آپ بھی دونوں پارٹیز لاسٹ باجوہ ڈے فرنٹ کی جو ہے وہ وکٹم بھی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا آئین کی حدود میں ایک اپنا کام ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا رول ہے، گورنمنٹس کا ایک اپنا رول ہے، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے کام کرتے رہیں گے جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا ہے، اچھے طریقے سے ہوا ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ اسمبلیاں بچانے کے لیے ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔ فرض کر لیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا الیکشن کی تیاری بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی ول کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ۔ تو ابھی تحلیل کو روکنے کے حوالے سے تمام معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کا اس پہ بیان آ چکا، تو اس لیے اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 60 دن میں انتخابات کروا دیں گے، تو ہاؤس کی سینس لینا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تمام حکمت عملی ہماری اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے پہ مرکوز ہے اور اس کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے، تمام آپشن زیر غور ہیں، لاہے عمل کا اعلان جب بھی ہوگا سب سے پہلے عدنان شیخ صاحب کو مطلع کر دیا جائے گا۔ آپشن میں موجود ہے، ہاں۔ آئینی بحران ہے، دونوں بحران، قومی اسمبلی اور سینٹ سے ریزولوشن آئے گا، وہ صدر کے پاس جائے گا۔ آئینی بحران جو ہے، جمہوریت کسے کہتے ہیں کہ عوام نے جن لوگوں کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا، ان کی جو اکثریت ہے وہ اسمبلی کے تحلیل کے حق میں نہیں۔ اب ان کی آپ وشز کو، ان کی جو ایک سوچ ہے اس کو اوور رول کر کے اور ایک آمرانہ اقدام کے ذریعے ایک عمران نیازی کے کہنے پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کو اگر تحلیل کرنے جائیں گے، یہ غیر جمہوری ہوگا، یہ غیر آئینی ہوگا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اسمبلی کی تحلیل ہر حوالے سے غیر آئینی اور ایک آمرانہ اقدام ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ پیٹرو بام میں گل مل جائیں 158C آ جاؤ۔